اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی دو نشانیاں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری زندگی میں معجزاتی خوشیاں اب داخل ہونے والی ہیں جو عنقریب تمہارے ہر غم کو بے شمار خوشیوں میں بدلیں گی، تو سنو، تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود جواب دے رہا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن تمہارا رب جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ تمہارے رب کی رحمت جب جوش میں آتی ہے نا، تو وہ مہربان تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ اگر آج تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو نا، تو یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ دیکھو، دنیا میں تمہیں اکثر ایسے حالات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے جہاں تمہارا رب تمہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے، تو اگر تم اپنے ایمان تسلیم کو بڑھاتے ہوئے اور اپنی خواہشات نفس کی قربانی دیتے ہوئے اپنے رب کے آگے سر جھکاتے ہو، تو جان رکھو کہ تمہارا رب تمہیں اپنی کھلی اور چھپی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس نے تمہاری چمک کو بجھا دیا، ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے تمہیں مایوس کیا، اپنے دل کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کرو اور اپنی خوشی کو کبھی اس جگہ تلاش مت کرو جہاں تم نے اسے کھو دیا۔ ایک کہاوت ہے کہ جس نے تمہیں جنگل کے بیچ چھوڑا، اسے یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ بھیڑیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اور جانتے ہو معجزاتی خوشیوں کے سارے کرشمے تمہیں کب حاصل ہوتے ہیں اور اس کی کیا خاص نشانیاں ہیں؟ تو جان لو کہ جب تم خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی صورتوں میں اللہ سے اچھی توقع رکھنے لگتے ہو، اپنے غصے کو پی جاتے ہو اور درگزر کی اعلیٰ صفات کے حامل بن کر رہتے ہو، تو سن رکھو، تمہاری وہ بینائیاں جو صرف محدود روشنی کی تلاش میں تھی، تمہاری ان صفات کی بدولت وہ لامحدود خوشیوں میں بدلنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تم سے مخاطب ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم اپنے دل کی خوشی اور راحت چاہتے ہو تو کسی روتے چہرے پر مسکان لے آنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کسی مومن کو خوش کر دینا، وہ چاہے کچھ لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا۔ فرمایا، جو کسی کے دل میں خوشی ڈال دیتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو کر اس کے لیے بے شمار خوشیوں کے اسباب بنا دیتا ہے۔ اور اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے دل کی آنکھیں تمہیں وہ نظارے کروا رہی ہیں جو تم سے پوشیدہ تھے، تو سمجھ لو کہ اللہ کی تدبیروں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔